بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین گرامی قدر، آج آپ سیرت مبارکہ کے سلسلہ وار پروگرام کی 32ویں مجلس میں شریک ہیں اور اس میں تذکرہ ہوگا غزوہ بدر دوم کا، غزوہ دومۃ الجندل کا اور تفصیل کے ساتھ غزوہ خندق یا غزوہ احزاب کا. مکی سردار ابو سفیان نے غزوہ احد میں ایک اعلان کیا تھا. اگر آپ کے ذہن میں ہو، اس سے پہلے سن چکے آپ غزوہ احد کے بیان میں کہ اگلے سال ہماری اور تمہاری جنگ پھر بدر کے میدان میں ہوگی، اور مسلمانوں نے حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیلنج اور اس للکار کو قبول بھی کر لیا تھا. اب سن 4 ہجری کا سال بہت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا، اس لیے صحابہ کرام اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کی دی ہوئی للکار کے لیے تیاری شروع فرما دی. پھر شعبان سن 4 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کرام کو ساتھ لے کر میدان بدر کی طرف روانہ ہو گئے. ادھر ابو سفیان نے بھی مکہ میں اس جنگ کا اعلان کر دیا، جس پر بہت بڑی فوج جمع ہو گئی. لیکن ابو سفیان جنگ کے نتیجے سے خوب واقف تھا. اس کی دلی مرضی جنگ نہ کرنے کی تھی، لیکن بزدلی کا طعنہ برداشت کرنا بھی آسان نہیں تھا. اس لیے وہ مکہ سے لشکر کو لے کر بدر کی طرف چل تو پڑا، لیکن حالات کی تحقیق و تفتیش کرتے کرتے آہستہ آہستہ چل رہا تھا. مقصد یہ تھا کہ اگر اسلامی لشکر آنے میں ذرا بھی دیر کرے گا تو میں لوگوں میں اعلان کر دوں گا کہ مسلمان ڈر گئے ہیں، وہ مقابلے کے لیے نہیں آئے، انہوں نے ہماری للکار کا جواب نہیں دیا. اس لیے اب ہمیں بدر جانے سے کیا فائدہ. لیکن مکہ سے کچھ دور مر الزہران نام کی جگہ پہنچ کر معلوم ہوا کہ اسلامی لشکر تو بدر پہنچ بھی چکا ہے. اس پر اس کے ہوش اڑ گئے اور اس نے اپنا لشکر جمع کر کے ایک عجیب تقریر کی کہ لوگوں، جنگ کے لیے موسم بھی اچھا ہونا چاہیے، جس میں جانور پیٹ بھر کر گھاس کھا سکیں اور لوگ بھی سیر ہو کر دودھ پی سکیں. یہ تو خشک سالی کا وقت ہے اور قحط پڑا ہوا ہے، اس میں کیا جنگ کریں گے. لشکر بھی جنگوں سے تھکا ہوا تھا. اس نے بھی کہا بے شک بے شک. اس طرح سارے واپس مکہ چلے گئے اور ابو سفیان نے چرواہوں اور گڈریوں کو پیسے دے کر تیار کیا کہ تم بدر جا کر مسلمانوں کو ڈراؤ کہ مکہ کے لوگوں نے تمہارے لیے ایک زبردست فوج تیار کر لی ہے. ادھر اسلامی لشکر حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں ٹھیک وقت پر بدر پہنچ کر مکی لشکر کا انتظار کرنے لگ گیا، اور 8 دن تک صحابہ کرام ان کے انتظار میں یہاں رہے. ان دنوں میں ایک تو وہاں کے لوگوں سے تجارت کر کے کچھ نفع کمایا، دوسرے اس علاقے کے دیہاتیوں پر مسلمانوں کا دبدبہ اور رعب بیٹھ گیا، اور کچھ کے ساتھ صلح اور امن کے ساتھ رہنے کے معاہدے بھی ہوئے. 8 دن کے بعد یہ اسلامی لشکر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دنیا اور آخرت کا نفع جمع کرتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا. علامہ سیوطی اور دوسرے مفسر حضرات فرماتے ہیں کہ سورہ آل عمران کی یہ آیات اسی موقع پر نازل ہوئی تھیں. اس سے پہلے غزوہ حمراء الاسد میں بھی میں نے یہ آیتیں تلاوت کی تھیں، چونکہ بعض مفسرین کا وہ خیال تھا، بعض کا یہ خیال ہے. آیتیں یہ ہیں: الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظیم. وہ لوگ جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کی پکار کا فرما برداری سے جواب دیا، ایسے نیک اور متقی لوگوں کے لیے زبردست اجر ہے. وہ لوگ جن سے کہنے والوں نے کہا تھا
کہ یہ مکہ کے کافر لوگ تمہارے مقابلے کے لیے پھر سے جمع ہو گئے ہیں، لہذا ان سے ڈرتے رہنا۔ اور اس خبر نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا، اور وہ بول اٹھے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ نتیجہ یہ کہ یہ لوگ اللہ کی نعمت اور فضل لے کر اس طرح واپس آئے کہ انہیں ذرا بھی گزند، ذرا بھی تکلیف نہیں پہنچی، اور وہ اللہ کی خوشنودی کے تابع رہے، اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ سورہ آل عمران آیت 172 تا 174۔ غزوہ دومت الجندل۔ بدر صغرا سے کامیاب واپس آنے سے پورے عرب میں مسلمانوں کی بہادری کا چرچا ہو رہا تھا، اور ہر طرف امن اور صلح کی ہوائیں چلنے لگ گئی تھیں۔ مسلمانوں کو اسلام کی تبلیغ کرنے کا بہت اچھا موقع ہاتھ آ گیا تھا۔ منافق اور یہودیوں جیسے دشمن بھی خاموش ہو گئے تھے۔ کوئی کسی مسلمان پر یا کسی اسلامی قافلے پر حملے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ 6 مہینے اسی طرح گزرے کہ اچانک یہ خبر مدینہ منورہ پہنچی کہ شام کے راستے میں دمشق سے کچھ پہلے دومت الجندل نام کی جگہ رہنے والے قبیلے ایک تو راستے چلتے مسافروں کو لوٹ رہے ہیں، دوسرے مدینہ منورہ پر حملے کے لیے فوج جمع کر رہے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر کی اچھی طرح تحقیق فرمائی، اور جب معلوم ہوا کہ خبر سچی ہے تو 1000 صحابہ کرام کو ساتھ لے کر انہی کے علاقے میں جا کر ان کو سبق سکھانے کا فیصلہ فرما دیا۔ اس سفر کا یہ بالکل نیا اور انوکھا طریقہ تھا کہ رات بھر سفر کرتے اور سورج نکلتے ہی غاروں وغیرہ میں چھپ جاتے تاکہ دشمن کو خبر نہ ہو سکے اور وہ جنگ کی تیاری نہ کر سکے۔ دومت الجندل پہنچ کر اچانک ان کے مویشیوں اور چرواہوں پر حملہ کر دیا گیا۔ کچھ ہاتھ لگے، کچھ بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ پھر جس وقت ان کے قبائل کو اس اچانک حملے کا علم ہوا، وہ بھی ڈر کر اس علاقے سے ہی بھاگ کھڑے ہوئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بھی ان کو ڈرانا ہی تھا۔ یہاں کئی دن قیام فرما کر اس علاقے میں دائیں بائیں کئی قافلے روانہ فرمائے، دین اسلام کی دعوت دی گئی، نیز بد باطن قسم کے شرارتی لوگوں کو ڈرایا۔ ایک بڑے قبیلے کے سردار عیینہ بن حصن کے ساتھ جنگ نہ کرنے کا معاہدہ بھی ہوا۔ اس طرح اسلامی لشکر اپنے مقصد میں 100% کامیاب و کامران مدینہ منورہ کی جانب واپس لوٹا، اور اس مہم سے سارے عرب کے حالات مسلمانوں کے حق میں سازگار ہو گئے۔ منافقوں کی شرارتیں بھی کچھ دیر کے لیے تھم گئیں۔ یہودیوں کے 2 قبیلے تو مدینہ منورہ سے چلے گئے تھے، ایک بنو قریظہ بچ گیا تھا، وہ بھی ڈر کے مارے معاہدے پر عمل کرنے کا خیال کرنے لگ گیا۔ بلکہ عرب کے دیہاتیوں اور مکہ کے مشرکوں کو بھی سانپ سونگھ گیا کہ اب مسلمان کمزور نہیں ہیں، وہ اپنے دشمن کے پیچھے اس کے مقابلے کے لیے دومت الجندل تک جا سکتے ہیں۔ غزوہ خندق اور تمام لشکروں کا حملہ۔ دومت الجندل کی مہم کے بعد عرب میں جو امن و امان کی ہوائیں چلنے لگی تھیں، اس پر ساری مخلوق خوش تھی، سب کے دل خوشی میں مگن تھے، مگر دنیا کی بدترین مخلوق یہودی جل بھن کر راکھ ہو رہے تھے، خاص کر بنو نذیر اور بنو قینقاع وغیرہ کے وہ یہودی جو مدینہ منورہ سے ان کی گھٹیا اور کمینی حرکتوں کی وجہ سے جلا وطن کیے گئے تھے، ان کے پیٹ میں زیادہ ہی کچھ درد ہو رہا تھا۔ پہلے تو انہوں نے مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان ہونے والی جنگوں پر نظر رکھی ہوئی تھی کہ مشرک مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے لیے تو حالات اور سازگار ہو رہے ہیں، سارے عرب میں وہ اپنے دین کی تبلیغ کر سکتے ہیں، اس پر انہوں نے سازشوں اور مکر و فریب کے جال بننے شروع کر دیے۔ روایات میں آتا ہے کہ بنو نذیر کے کچھ جانے پہچانے پڑھے لکھے سردار حیی بن اخطب کی قیادت میں مکہ مکرمہ گئے، جہاں انہوں نے مکہ کے مشرک سردار ابو سفیان، اکرمہ بن ابی جہل اور دوسرے بڑے سرداروں سے ملاقات کی۔ انہیں مدینہ منورہ پر حملے کے لیے ابھارا اور
مکی سرداروں کو بدر صغرا کی جنگ میں نہ جانے کا طعنہ بھی دیا اور ساتھ میں یہ یقین بھی دلایا کہ ہماری ساری یہودی قوم آپ کے ساتھ ہے، نیز بنو غطفان وغیرہ کے عرب کے دوسرے قبائل کو بھی ہم تیار کر لیں گے، وہ بھی ہمارا ساتھ دیں گے۔ مکی سردار بدر صغرا میں نہ جانے کی ذلت اور رسوائی کو مٹانے کے لیے تیار ہو گئے، کیونکہ اس بار انہیں یقین تھا کہ یہ آخری لڑائی ہوگی اور اس لڑائی میں مسلمانوں کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ یہ یہودی بنو غطفان قبیلے کے سرداروں سے بھی ملے اور ان سے بھی وعدہ کیا کہ اگر تم اس مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دو گے تو ہم خیبر کے باغوں میں سے آدھی کھجوریں تمہیں ہر سال دیا کریں گے۔ بنو غطفان بھی لالچ کے مارے تیار ہو گئے۔ پھر مکہ کے مشرکوں اور بنو غطفان نے اپنے ساتھ اور قبائل بھی گانٹنے شروع کر دیے۔ اس طرح بنو اسد اور بنو سلیم بھی تیار ہو گئے۔ ایک دن اور ایک تاریخ طے کر کے سب نے قسمیں کھائیں کہ اس بار کوئی مسلمان زندہ نہیں بچنا چاہیے، بالکل آخری لڑائی کے طور پر تیاری کی۔ ادھر مدینہ منورہ میں حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بھی حالات سے بے خبر رہنے والے نہیں تھے۔ ہر وقت ان کی انگلیاں حالات کی نبض پر رہتی تھیں۔ معلوم ہوتے ہی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلا کر مشورہ فرمایا۔ ہر صحابی نے اخلاص کے ساتھ اپنی اپنی رائے کا اظہار فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کافی بڑی عمر کے صحابی تھے، پیچھے ان کا ذکر آپ سن چکے ہیں، اصل ایران کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے فرمایا، ہمارے ملک ایران میں جب بھی کوئی ایسا خطرناک حملہ ہو جاتا تھا تو ہم بستی کی چاروں طرف گہری خندق کھود کر اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے تھے۔ سب نے ان کی یہ رائے پسند فرمائی۔ ادھر مدینہ منورہ کا جغرافیہ بھی ایسا تھا کہ ایک طرف تو گھنے باغ تھے جہاں سے حملہ نہیں ہو سکتا تھا، دوسری طرف ترچھے نوکیلے پتھر تھے جن کے اوپر اونٹ گھوڑے چل نہیں سکتے تھے، اور تیسری طرف کا بھی یہی حال تھا، بس ایک شام والی طرف خالی تھی، اسی طرف سے اتنا بڑا لشکر حملہ کر سکتا تھا۔ بس اسی طرف خندق کھودنے کا فیصلہ ہو گیا۔ تقریباً 3000 کا لشکر خندق کھودنے کے آلات و سامان لے کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمہور کے قول کے مطابق 8 ذی قعدہ سن 5 کو اس میدان میں آ گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے نشان لگائے اور 10-10 صحابہ کرام کو 10-10 گز لمبی اور 5-5 گز گہری اور چوڑی اتنی کہ سوار پار نہ کر سکے، بعض حضرات نے چوڑی بھی 10 گز لکھا ہے، تقسیم کر کے یہ زمین دے دی۔ خندق کی کھدائی کا بھی عجیب منظر تھا۔ سردی کا سخت ٹھنڈا موسم تھا، قحط سالی کا زمانہ بھی تھا، لیکن صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر بھوکے پیاسے لگے ہوئے تھے، کیونکہ نبیوں کے سردار رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے ساتھ مزدوروں کی طرح بھاگ دوڑ فرما رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خندق میں سے اس طرح مٹی نکال رہے تھے کہ دھول کی وجہ سے شکم مبارک کی ساری چمڑی چھپ گئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ رجز پڑھتے جا رہے تھے، اللہم لولا انت مہتدینا فلا تصدقنا ولا صلینا فانزلا سکینتا علینا وثبت الاقدام الا قینا ان الاولا قد بغوا علینا وان ارادوا فتنتا ابینا۔ اے اللہ، اگر آپ نہ عطا فرماتے تو ہمیں ہدایت نصیب نہ ہوتی، نہ ہی ہم صدقہ دیتے اور نہ ہی نماز پڑھتے، بس آپ ہم پر سکون نازل فرما دیجئے
اور اگر کبھی ہماری کفار سے ملاقات ہو ہی جائے تو ہمیں ثابت قدم رکھیے، انہوں نے ہم پر بہت ظلم کیے ہیں، لیکن اگر یہ فتنہ و آزمائش میں مبتلا کرنا چاہیں گے تو ہم کبھی سر نیچا نہیں کریں گے۔ بخاری حدیث نمبر 4099۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی اور اپنے پیٹ پر کمر سیدھی رکھنے کے لیے باندھے ہوئے پتھر دکھائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک شکم دکھایا جس پر ایک کے بجائے 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ ترمذی شریف۔ اللہ اکبر۔ ایک صبح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی طرف تشریف لے گئے، کیا دیکھتے ہیں صحابہ کرام سخت سردی کے موسم میں، سخت ٹھنڈ میں خندق کھودنے میں مسلسل لگے ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان پر بے ساختہ یہ رجز آ گیا، اللہم ان العیش عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ ہے اللہ، بے شک زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، آپ انصار و مہاجرین کی بخشش فرما دیجئے۔ انصار و مہاجرین اس پر بہت خوش ہوئے اور ان کی زبان پر بھی اچانک ہی اس کا یہ جواب آ گیا، نحن الذین بایعوا محمدا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ ہم وہی ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی ہے کہ جب تک ہم زندہ رہیں گے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہیں گے۔ خندق کی کھدائی میں اللہ کی قدرتوں کے عجیب نظارے۔ خندق کی کھدائی کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بھی عجیب و غریب مناظر سامنے آتے تھے۔ صحابہ کرام بھوکے خالی پیٹ کھدائی کر رہے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر بھوک کے اثرات دیکھ کر برداشت نہیں ہوا، انہوں نے چھوٹا سا بکری کا بچہ ذبح کیا اور ان کی اہلیہ نے کوئی 2.5 کلو جو پیسے، پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے راز کے ساتھ خفیہ طور پر دعوت دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ چند ایک اپنے ساتھیوں کو لے کر چپکے سے تشریف لے آئے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھودنے والے سارے صحابہ کرام کو ساتھ لے کر تشریف لے آئے، جن کی تعداد اس وقت 1000 تھی۔ پھر اپنے مبارک ہاتھوں سے خود کھانا تقسیم کرنا شروع فرمایا، سب نے پیٹ بھر بھر کر سیر ہو کر کھانا کھایا، جبکہ ابھی ہانڈی میں گوشت بھی باقی تھا اور روٹی پکانے والوں کے پاس ابھی گوندا ہوا آٹا بھی ختم نہیں ہوا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ تھا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 4102۔ کھودتے کھودتے ایک اتنا سخت پتھر آ گیا کہ سب کے سب بے بس ہو گئے، کسی سے وہ ٹوٹا نہیں جا رہا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، شکم مبارک سے کپڑا ہٹایا جس پر کمر سیدھی رکھنے کے لیے پتھر باندھا ہوا تھا، کیونکہ 3 دن سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کھایا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھوڑے کی ایک ہی چوٹ ماری کہ وہ پتھر ایسا ہو گیا جیسے کہ ریت کا ڈھیر، اوپر نیچے سے فوجیں آ گئیں۔ 3 دنوں میں یا بقول بعض 6 دنوں میں یہ خندق مکمل ہوئی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتیں اور بچے ایک قلعے میں محفوظ کر کے کچھ حضرات کو پہرے کے لیے رکھ دیا، جن میں حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، اور کچھ کہتے ہیں کہ 200 حضرات پہرے دار تھے جن کے امیر حضرت سلمہ بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ پھر 3000 کا لشکر لے کر دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں تشریف لائے ہی تھے کہ کافروں کی 10,000 فوج نے احد کے میدان میں آ کر پڑاؤ ڈال دیا، جن میں 4000 مکہ کے قریشیوں کے علاوہ بنو غطفان، بنو اسد، بنو سلیم اور یہودیوں کا تقریباً 6000 کا لشکر تھا۔ یاد رکھیے یہ بڑی محتاط تعداد ہے، ورنہ دوسرے حضرات نے بڑی تحقیق سے
24,000 کے لشکر کا ذکر کیا ہے۔ اس تعداد کو متعین کرنا اس لیے مشکل تھا کہ مختلف قبائل اس میں شامل ہوئے تھے اور وہ اپنی اپنی تعداد لے کر آئے تھے۔ البتہ قریشیوں اور یہودیوں کے لشکر تقریباً 10,000 کے قریب تھے۔ پھر سب مل کر مدینہ پاک پر حملہ کرنے کے لیے مدینے کے قریب ہوئے، لیکن اپنے سامنے گہری خندق دیکھی تو حیران و ششدر رہ گئے کہ یہ کیا ہو گیا، بلکہ کچھ ایک نے تو تبصرہ کر ہی مارا کہ یہ ایسی چال ہے جس سے عرب کے لوگ بالکل واقف نہیں تھے، یقیناً یہ کسی بحر والے کی سکیم ہے جس نے ان کو یہ بتائی ہے۔ اسلامی لشکر نے تیروں اور پتھروں کی برسات کر کے یہ لشکر خندق سے پیچھے ہی روک دیا۔ ابھی تک مدینہ پاک کے اندر رہنے والے آخری یہودی قبیلہ بنو نذیر نے کسی غداری یا معاہدے کے توڑنے کا اعلان نہیں کیا تھا، نہ ہی ان کا کوئی ارادہ تھا، لیکن خیبر سے آئے ہوئے یہودی قبیلہ بنو نذیر نے انہیں اپنے ساتھ ملانے کے لیے سخت کوشش اور سخت محنت اور بلکہ جتن کر ڈالے۔ آخر کار بنو نذیر کا سردار حیی بن اخطب خود بنو قریظہ کے سردار کعب کے پاس گیا۔ کعب نے اسے دیکھ کر اپنے قلعے کا دروازہ ہی بند کر لیا، لیکن وہ مسلسل دروازہ بجاتا رہا۔ پھر حیی بن اخطب نے کعب سے کہا، شاید تم کو ڈر ہے کہ میں تمہارے دسترخوان پر نہ بیٹھ جاؤں۔ عرب کے لوگ یہ طعنہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی انہیں کنجوس کہے۔ اس پر کعب نے دروازہ کھول دیا اور حیی بن اخطب کی محنت سے آخر اس نے غداری کا فیصلہ کر لیا، بلکہ اپنی ساری قوم کو غداری کے لیے تیار کر لیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام نے، جن کے ان کے ساتھ پرانے تعلقات تھے، انہوں نے بہت سمجھایا، لیکن انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ نہ ہی ہم محمد کو جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ ہی کسی معاہدے کو جانتے ہیں۔ اس طرح باہر کی 10,000 فوج، جو کم سے کم میں کہہ رہا ہوں 10,000 فوج کے ساتھ ساتھ اب اندر کے چھپے ہوئے دشمن موئے آستین یہودی بھی میدان میں کود پڑے۔ قرآن کریم نے اس پر عجیب انداز سے تبصرہ کیا، اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا۔ اس وقت کو یاد کیجئے جب وہ فوجیں تم پر حملہ کے لیے تمہاری اوپر کی جانب سے اور نیچے کی جانب سے آ رہی تھیں، اور جب آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں اور کلیجے منہ کو آ رہے تھے، اور تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کے خیالات کرنے لگ گئے تھے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 10۔ ادھر مسلمانوں کی صفوں میں چھپے ہوئے منافقوں کی منافقت بھی چھلک چھلک کر سامنے آ رہی تھی۔ پہلے تو انہوں نے فوجوں کا ٹھاٹھے مارتا یہ سمندر دیکھ کر اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بدگمانی کا اعلان کیا کہ کہاں گئے اللہ تعالیٰ کے وہ مدد والے وعدے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو یقین دلا رہے تھے کہ خدا ضرور ہماری مدد کرے گا، اس کا کیا بنا؟ اب کیا ہوگا؟ قرآن کریم نے اس کا بھی نقشہ کھینچا، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ اور جب منافق لوگ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمارے ساتھ بس دھوکے ہی کا وعدہ کیا تھا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 12۔ اللہ اکبر، یہ عجیب قسم کے مناظر تصور تو کریں، کیا حالات پیش آ گئے تھے، اندر کے دشمن، باہر کے دشمن۔ اس کے مقابلے میں پکے سچے مخلص ایمان والوں کو لشکروں کا یہ طوفان دیکھتے ہی یاد آ گیا کہ یہی وہ آزمائشیں ہیں جن کے لیے ہمیں پہلے سے بار بار آگاہ کیا جا رہا تھا۔ کیا ایمان تھا! اور اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے وعدے بالکل سچے تھے۔ اب ان کے پورے ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ اس ایمان کا کوئی ذرہ ہم کو بھی نصیب فرمائے۔
وہ ضرور پورے ہوں گے۔ اس کو قرآن پاک نے ان کے اس ایمان و یقین کو اس طرح بیان کیا، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ اور جس وقت ایمان والوں نے وہ لشکر دیکھے تو وہ بول پڑے کہ یہ تو وہی وقت ہے جس کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا، اور اس سے ان کے ایمان و اطاعت میں اور اضافہ ہو گیا۔ سورہ احزاب آیت 22۔ خندق پار کرنے کی کوشش اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ بڑی دلچسپ بات ہے، توجہ سے سنیے۔ خیر، مشرکین نے کئی جگہوں سے خندق پار کرنے کی سخت کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہو سکے۔ دور سے پتھر مارتے اور تیر چلاتے رہے، صحابہ کرام بھی تیروں اور پتھروں کی بارش کر کے مقابلہ کرتے رہے کہ وہ خندق کے قریب ہی نہ آ سکے۔ ہاں، اس سے کبھی کبھی ایسی مصروفیت بھی ہوئی کہ نماز پڑھنے کے لیے بھی فرصت نہیں تھی، جس میں ایک دن ہائے حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ بخاری شریف حدیث نمبر 4112۔ اور ایک دن ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں قضا ہو گئیں۔ مسند امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ میں اس کی تفصیل ہے کہ مسلسل تیروں اور پتھروں کی برسات میں ایک جگہ سے اپنی جگہ سے ہٹنا بھی ممکن نہیں رہا کہ ذرا سا موقع ملے اور نماز پڑھیں۔ یہ اسی دن کی بات ہے جب 4 کافر ایک تنگ جگہ سے خندق پار کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ ان میں سے زرار اور حبیرہ تو یہاں کا رنگ دیکھ کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے ان کے ساتھ اکرمہ بن ابی جہل کا بھی ذکر کیا ہے، جبکہ نوفل واپس بھاگتا بھاگتا خندق میں گر گیا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی۔ وہ تڑپ رہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تلوار نکالی اور اس کا کام تمام کر دیا۔ بس ایک عمر بن عبد ود رہ گیا جو غزوہ بدر میں زخمی ہو کر بھاگا تھا، اور اس نے قسم کھائی تھی کہ جب تک میں اس کا بدلہ نہیں لوں گا تب تک سر میں تیل نہیں ڈالوں گا۔ کیسے ضدی لوگ تھے، توجہ کیجئے، اللہ اکبر۔ اس کے لیے مشہور تھا کہ یہ 1000 سواروں کا تنے تنہا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اس نے عرب کے رواج کے مطابق اپنے مقابلے کے لیے للکار لگائی کہ کوئی ہے جو میرے مقابلے کے لیے آئے، حل من مبارز۔ یہ عربوں کی جنگ کا ایک عجیب طریقہ تھا، ایسا نہیں کہ وہ اکیلا آدمی رہ گیا ہو تو سارا لشکر اس پر ٹوٹ پڑے، نہیں۔ اس نے کہا حل من مبارز، ہے کوئی میرے مقابلے کے لیے؟ تو شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے۔ یہ کافی عمر رسیدہ، تجربہ کار اور ماہر جنگ تھا۔ اس نے پوچھا تو کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا علی بن ابی طالب۔ وہ کہنے لگا تو چھوٹا ہے، میں تجھے قتل نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے اطمینان سے فرمایا لیکن میں تیری گردن تیرے تن سے جدا کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر وہ غصے میں آ گیا اور چھلانگ مار کر اپنے گھوڑے سے نیچے اتر آیا، اپنے گھوڑے کی دونوں ٹانگیں کاٹ دیں کہ اب واپسی کا کوئی خیال نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا کہ تیرے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ اگر کوئی تجھ سے 3 چیزوں میں سے ایک چیز کی مانگ کرتا ہے تو ایک ضرور مان لیتا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ اس نے کہا جی ہاں ضرور، یہ صحیح ہے، میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر میں سب سے پہلے تجھے خدا کے دین کی دعوت دیتا ہوں، تو اس کو قبول کر لے، ہمارے ساتھ جنت میں ہمارا ساتھی بن جا۔ اس نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر میں تجھے دعوت دیتا ہوں کہ تو واپس چلا جا، شاید تجھے بعد میں اللہ کے دین کو ماننے کی توفیق ہو جائے، اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب ہو جائے۔ اس نے کہا میں عرب کی عورتوں کے تانے نہیں سن سکتا ہوں۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر تیسری ایک ہی بات بچی کہ آج دو دو ہاتھ ہو ہی جائیں۔ یہ بات سننی تھی کہ وہ بجلی کی طرح چمکا اور بادلوں کی طرح گرج کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ آور ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کی تلوار کو ڈھال پر روکا، مگر تلوار ڈھال سے پار ہو کر ان کے ماتھے تک پہنچ گئی، جس سے ماتھے پر ایک خراش سی لگ گئی، ایک لکیر سی لگ گئی۔ لیکن جب وہ حملہ کر کر کے تھک گیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ بیچ میں سر سے پورے جسم کے برابر دو ٹکڑے ہو گئے، اور کچھ کہتے ہیں کہ سیدھے کندھے سے نیچے تک الگ کر کے چھوڑ دیا۔ اس کے ساتھ ہی نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند کیا، جس سے سارے صحابہ کرام سمجھ گئے کہ اس کا کام ہو چکا ہے۔ عمر ابن عبد ود کے قتل ہونے سے مشرکین میں خوف و دہشت کا ماحول بن گیا۔ پھر کسی کو خندق پار کرنے کا کیا، قریب آنے کا بھی خیال نہیں آیا۔ بخاری حدیث نمبر 4101۔ خدائی مدد اور جنگ کا فیصلہ۔ مشرکین کے گھیرے اور محاصرے کو مشہور روایت کے مطابق 15 دن اور دوسری روایات کے مطابق 1 ماہ یا اس سے بھی کچھ زیادہ دن ہو چکے تھے۔ وہ اتنے لمبے عرصے کے لیے نہ تیار تھے نہ انتظام کر کے آئے تھے۔ 10,000 جو کم سے کم تعداد بتا رہا ہوں، 10,000 لوگوں کے کھانے پینے کا انتظام کرنا آسان کام نہیں تھا۔ بے شک بنو قریظہ کے یہودی انہیں کھانا پہنچانے کی پوری کوشش کر رہے تھے، لیکن کب تک؟ اس طرح فوج کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ اوپر سے اللہ تعالیٰ کی یہ مدد آ گئی، اس قدر آندھی اور طوفان چل پڑا جس کی وجہ سے ان کے خیمے اڑنے لگ گئے، اونٹ بھاگنے لگ گئے، چولہوں پر چڑھی ہوئی دیگیں الٹ گئیں، ساتھ ساتھ فرشتوں کا لشکر بھی آ گیا، جس کو قرآن کریم نے اس طرح بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ اے ایمان والو، تم اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جبکہ تم پر حملہ کے لیے لشکر آ گئے تھے، پھر ہم نے ان پر ایسی ہوا اور ایسے لشکر بھیجے جو تمہیں دکھائی نہیں دے رہے تھے، اور تم جو کچھ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا تھا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 9۔ ادھر بنو غطفان قبیلے کے ایک بزرگ حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان نصیب ہو گیا، جو کہ مشرکین اور یہودیوں کے بیچ میں معتبر تھے۔ ابھی ان کو ان کے ایمان کی خبر نہیں تھی۔ انہوں نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان قبول کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ابھی میرے ایمان کا کسی کو پتہ نہیں ہے، کیوں نہ ایسا ہو جائے کہ میں کوئی تدبیر کروں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرور کیجئے، کیونکہ جنگ چالاکی اور تدبیر ہی کا نام ہے۔ مستدرک حاکم۔ انہوں نے ایسی تدبیر کی جس سے بنو قریظہ اور مکی لشکروں کے درمیان باہم لڑائی لگ گئی۔ دونوں ایک دوسرے کو شک کی نظر سے دیکھنے لگ گئے۔ انہوں نے بنو قریظہ سے کہا کہ یہ باہر کے لوگ کہیں واپس نہ ہو جائیں کہ پھر مسلمانوں کا مقابلہ تمہیں اکیلے ہی کرنا پڑے۔ میرا مشورہ ہے تم ان لوگوں سے کچھ بڑے سردار بطور ضمانت لے لو تاکہ وہ انہیں چھوڑ کر بھاگ نہ سکیں۔ پھر قریشیوں سے کہا یہودیوں کا کچھ بھروسہ نہیں، کہیں وہ تمہارے جوان تم سے مانگ کر مسلمانوں کے حوالے نہ کر دیں، اس بات سے ہوشیار رہنا۔ پھر کیا تھا، جیسے ہی یہودیوں نے مشرکین سے کہا کہ بھروسے کے لیے آپ کچھ جوانوں کو ہمارے پاس چھوڑ دو تاکہ ہم انہیں بطور ضمانت اپنے پاس رکھ سکیں، اس پر مشرکین کے کان کھڑے ہو گئے اور آپس میں لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ نعیم تو درست بات کہہ رہے تھے۔ اس طرح مکی فوج بد دل ہو گئی۔ ہوا کے طوفان نے بھی وہ بے بس کر دیے تھے۔ آخرکار بغیر کسی نتیجے کے ایک دوسرے کو کوستے ہوئے ناکامی اور نامرادی کے ساتھ واپس مڑے۔ اس موقع پر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے، وہ ہم پر چڑھائی نہیں کریں گے، اور ہمارا لشکر ان کی طرف جائے گا، اب ان کو پلٹ کر آنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ بخاری جلد 2 صفحہ 59۔ پھر بالکل اسی طرح ہوا، مکہ والے کبھی حملہ کر کے نہیں آئے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو غصے میں بھرا ہوا اس طرح واپس کر دیا کہ وہ کچھ حاصل نہ کر سکے، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی طرف سے جنگ کے لیے کافی ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ زبردست طاقت والا اور غلبے والا ہے۔ سورہ احزاب آیت 25۔ اس خندق والے غزوے کے لیے سورہ احزاب کو پڑھیں، جس میں اس غزوے پر ایک طرح کا خدائی تبصرہ ہے، بار بار ایمان والوں کی قربانیوں کا تذکرہ ہے۔ وقت ہو گیا، ابھی تھوڑا اس غزوے کا تذکرہ باقی تھا، اس سے ملتا ہوا غزوہ بنو قریظہ ہے، لیکن وقت کی نزاکت دیکھتے ہوئے ہم اپنی مجلس کو اسی پر اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی مجلس کا انتظار کیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔